السلام علیکم۔ آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے جوتے میں کیل۔ اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں: چکراتا، طور، دوش، لوٹ، خوار، بوٹ۔ جوتے میں کیل۔ چلنا مجھ کو آدھے میل، تنگ کرے جوتے میں کیل۔ کب تک یوں لنگڑاتا جاؤں، قدم قدم چکراتا جاؤں۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ میرے جوتے میں کیل لگا ہوا ہے، مجھے چبھ رہا ہے، مجھے کافی زیادہ چلنا ہے لیکن یہ مجھے چلنے نہیں دیتا، تو کب تک میں اسی طرح لنگڑاتا اور چکراتا چلا جاؤں۔ بس دیکھی تو بس نہ ملی، بھاگا گر کر ناک چلی۔ 10 ہی منٹ ہے باقی اور 8 بجے پہنچوں کس طور۔ اسکول جانے کے لیے اس نے بس دیکھی ہے بچے نے، لیکن اس کو بس بھی نہیں ملی۔ وہ زور سے بھاگا تو گر گیا، بیچارے کی ناک بھی چل گئی۔ اسکول جانے میں صرف بہت کم وقت باقی ہے، 8 بجے کس طریقے سے پہنچ سکتا ہوں میں۔ مدرسہ میرا آدھے میل، جوتے کی ہے ظالم کیل۔ کب چلنے دے 4 قدم، کتنا بھاری ہے یہ غم۔ یعنی اس کا جو بچہ یہ جس کے نظم بیان کی گئی ہے، جس کے الفاظ میں، اس کا مدرسہ اس کے گھر سے بہت دور ہے، لیکن جوتے میں لگی کیل اس کو چلنے نہیں دے رہی اور اس کو اس چیز کا بہت صدمہ ہے۔ مدرسے جانا تھا پاپوش، میرا اس میں کیا ہے دوش۔ بوٹ کی کیسے کیل بٹھاؤں، بے بس پڑھنے کیسے جاؤں۔ تو میں مدرسے جانا اس پاپوش کی جگہ ہوگی، اس کے گھر پہ جہاں مدرسہ ہوگا، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے کہ وہ بہت دور ہے اور میرے اس جوتے میں کیل ہے اور میں پڑھنے کیسے پہنچوں۔ کیل نہ کرتی تنگ اگر تھا کتنا آسان سفر، گھر کی طرف جانے والی ہر ایک بس ہے خالی خالی۔ یعنی اب اگر جوتے میں کیل نہ ہوتی تو میں بڑے آرام سے وہاں تک پہنچ جاتا۔ تو گھر میں جانے والی جو ہے وہ گھر کی طرف جانے والی بس بالکل خالی ہے، تو جو اسکول کی طرف جا رہی ہیں وہ مجھے ملی نہیں ہے۔ گھر کی طرف ہی لوٹ چلوں، روڈ پہ کب تک خوار رہوں۔ چلنا مجھ کو آدھے میل، تنگ کرے جوتے میں کیل۔ تو بچہ آخر فیصلہ کرتا ہے کہ سڑک پہ خوار ہونے سے بہتر ہے میں گھر کی طرف ہی چلا جاؤں۔ اس کی تشریح اور اس کی مشق آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔